جب دیور کے بچے کو دودھ پلاتی تو دیور سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مجھ کو بہت شرم آتی مگر دیور کو کچھ نہ کہتی، کیونکہ دیور 35,000 دیتے تھے اور میں اپنا 35,000 ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ایک رات دیور کا بچہ بخار میں تپنے لگا۔ دیور نے دوا دی اور کہنے لگے آج رات میرے کمرے میں رک جاؤ۔ میں مان گئی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب دیور میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ ان کا بھی دودھ پینے کو دل کر رہا ہے، جسے سن کر میرے جذبات اٹھنے لگے تھے۔ میرا دیور تو میرے شوہر کے مقابلے کافی تندرست تھا۔ دیور کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور پھر دیور جی نے بچی کے ساتھ۔ دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ہے دلکش اور میں پاکستان کے شہر لاہور میں رہنے والی ہوں۔ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم تھی، بڑی مشکل سے ہی گھر کا گزارا ہو پاتا تھا۔ پھر اس پر میرا چھوٹا سا چند مہینے کا بچہ، میں اسے چھوڑ کر گھر کے کام کاج کے لیے کہیں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کہیں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بار دیور نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں پوری سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ وہ کام ہی کچھ الگ سا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں جنہیں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے ماں بن سکے۔ جب دیور نے مجھے یہ بات کہی تو میں ان کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ بہت ہی امیر ہیں اور اسے اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اس کی خاطر وہ اس عورت کو بہت اچھی قیمت بھی دیں گے۔ میں نے کہا دیور جی، مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا، لیکن میں کسی سے پوچھ کر آپ کو اس عورت کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ بات ہو جانے کے بعد میں من ہی من میں سوچنے لگی، دیور کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ایک میرے شوہر کے پاس اتنی کمائی بھی نہیں کہ گھر کا خرچ چلایا جا سکے۔ دیور کی بیوی بھی اتنی خوبصورت تھی، اسے گھر کا کوئی کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ مجھے ان سب سے لینا دینا نہیں۔ میں نے یہ بات جا کر اپنی پڑوسن سے کہی تو پڑوسن مجھے کہنے لگی کہ تیرے دیور کو کسی اور عورت کی کیوں ضرورت ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی تو ہی اس کے گھر جا کر اس کے بچے کو سنبھال لے تو تجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، اور ویسے بھی بات تو یہ گھر کی ہے نا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں اسے کہنے لگی، ارے تو پاگل ہے کیا؟ وہ میرا دیور ہے، یہ سب اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم لوگ رشتے میں ہیں۔ میری بات سن کر میری پڑوسن مجھے کہنے لگی، ارے رشتے دار کے کام نہیں آئے گا تو پھر کس کے کام آئے گا؟ ارے وہ تو تیرے شوہر کا سکا بھائی ہے بھائی، اس کا کام بھی ہو جائے گا اور تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ میں من ہی من میں سوچنے لگی اور پھر میں نے کہا اس بارے میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کہیں گے۔ بات ختم کر کے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو ویسی گھسی پیٹی زندگی، سوکھی روٹی اور کھانے کو لالے۔ میں اپنے بچے کے لیے بھی اچھی پرورش نہیں کر پاتی تھی۔ جو دیور تھے وہ دبئی جا کر خوب کمائی کر کے پاکستان واپس آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ ایک میرے شوہر تھے جو پورے شرابی تھے، دن بھر پی کر اپنی زندگی پوری کرتے۔ ساس کے گزر جانے کے بعد میرے شوہر کو ایسی نشے کی لت لگ گئی کہ انہوں نے پوری زندگی خراب کر لی۔ میں نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا مجھ پر ہی ہاتھ اٹھانے لگتے۔ میں بھی اب اپنی اس گھسی پیٹی زندگی میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، اس وجہ سے میں کوئی نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب گھر آ کر میں من ہی من میں سوچنے لگی کہ مجھے دیور کو بتا دینا چاہیے کہ میں اب ان کے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید وہ میری وجہ سے انکار نہ کر دیں، لیکن میں ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں۔ انہیں کہوں گی کہ میری حالت بہت خراب ہے،
اور مجھے ان کے بیٹے کی پرورش کر کے تھوڑے بہت پیسے بھی مل جائیں گے، اس سے میں اپنے گھر کا گزارا کر لوں گی۔ اور ویسے بھی دیور کو ہمارے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ بھی تھا۔ میرا بچہ بہت کمزور تھا اور اولاد کی خاطر مجھے یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ حالانکہ دوسرے بچوں کو گود میں بھرنا اور اپنے ہی بچے کے ساتھ اسے شامل کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچے کی خاطر مجھے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ مجھے بھی اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ سب سے پہلے میں اپنے دیور سے بات کروں گی۔ اگر وہ مجھے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے رکھ لیں گے تو میں ان سے پھر تنخواہ بھی پوچھ لوں گی۔ اگر انہوں نے مجھے تنخواہ کم بتائی تو میں ان کے بیٹے کی پرورش بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا اور اس کی پرورش کے لیے بھی مجھے اس کو وقت دینا پڑتا تھا۔ اور آج کل کے زمانے میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھوڑے پیسوں سے گھر کا گزارا کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی من میں بیٹھ کر یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ تبھی میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ آج اس کا موڈ بھی ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا چلو اسی بہانے ان سے بات بھی کر لیتی ہوں۔ اچھا، میں پانی دینے کے بہانے ان سے بات کرنے گئی، پر وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آج تک تو تم نے کبھی ایک گلاس پانی تک نہ دیا، آج کیا ضرورت آن پڑی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ میں دیور کے ہاں کام کر لیتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے آگے مجھ سے کچھ کہنا بڑا ہی مشکل تھا۔ میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے، کہیں میرا شوہر مجھے ہی الٹی چپیٹ نہ مار دے۔ پھر میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، دیور کچھ دنوں پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ہی ان کے بیٹے کی پرورش کر لوں تو اس کے بدلے مجھے اچھی تنخواہ بھی مل جائے گی اور ہمارے گھر کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ جب میں نے پوری بات کہی تبھی میرے شوہر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا اور وہ مجھے غصے سے کہنے لگے کہ تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کے گھر جانے کی۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو تنخواہ اتنی بھی نہیں ہے، تم جو کماتے ہو وہ سارے کا سارا اپنے نشے میں اڑا دیتے ہو، تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر وہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ دیں گے تو ہی میں کام کروں گی، ورنہ میں انکار کر کے واپس چلی آؤں گی۔ میرے شوہر بار بار مجھے انکار ہی کر رہے تھے، لیکن میں بار بار انہیں منانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر نہ مانے تو میں بھی غصے سے کہنے لگی کہ پھر تم ہی کل سے ہمیں 1000 روپے ہر دن کا دو، اگر نہیں دیا تو تم گھر پر مت آنا، باہر کہیں پڑے رہنا۔ یہ سنتے ہی شوہر کہنے لگا کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی بات ہے کہ یہاں پر میں اپنا کھانا پینا بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، تو میں اپنے بچے کو کیسے تندرست کروں گی؟ اسے بھی راشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میرے شوہر کچھ دیر تک چپ رہے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جیسا ٹھیک لگے تم ویسا کرو، اگر تنخواہ کم ہوئی تو تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ اب میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ اگر ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی شروع ہو گیا، تو میں گھر کا کام کاج کر کے فارغ ہو کر اپنے بچے کو لے کر اپنے دیور کے گھر چلی گئی۔ میرے دیور کا گھر ہمارے گھر سے پورا آدھا گھنٹہ دور تھا۔ جب میں ان کے بنگلے پر پہنچی تو ان کا بنگلہ باہر سے اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں پر میں ہر بار آتی جاتی نہیں ہوں، جب کبھی کوئی بہت ضرورت پڑتی ہے تبھی ہم آتے ہیں، فرض کرو جیسے 1 سال میں 2 بار، ورنہ ہمارے دیور جی کے ساتھ اتنا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیورانی فون پر بات کر رہی تھی، دوسری طرف ان کا بچہ جھولے میں رو رہا تھا۔ دیور اوپر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، دلکش تم یہاں پر؟ میں نے کہا ہاں دیور، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی،
تب دیور مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ ان کا کمرہ دیکھ کر میں تو پوری طرح چونک گئی۔ ان کا کمرہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تب دیور مجھے کہنے لگے، ہاں بتاؤ دلکش۔ میں نے کہا، دیور جی آپ نے مجھے اس دن کہا تھا کہ آپ کو اپنے بچے کی پرورش کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے۔ تو دیور نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا تو وہ عورت کہاں ہے؟ دیور کی بات سنتے ہی میں نے کہا کہ وہ عورت میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی دیور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا، دیور آپ غصہ مت ہونا، آپ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے جو ماں کا فرض نبھا سکے، اور دوسری طرف مجھے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو سنبھالنے سے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تو کافی بہتر رہے گا۔ دیور میری بات سن کر کہنے لگے، تمہارا خود کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو تم کیسے میرے بچے کو سنبھالو گی؟ میں نے کہا، اس کی فکر آپ بالکل مت کریں، میں آپ کے بچے کو بھی اپنے بچے جیسا ہی پرورش کروں گی۔ کچھ دیر دیور خاموش رہے اور پھر سوچنے لگے، اور پھر مجھے کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کہا، دیور جی تو آپ مجھے کتنی تنخواہ دیں گے؟ دیور نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بھائی 35,000 روپے دوں گا۔ اتنی بڑی رقم سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ دیور نے کہا کہ تمہیں یہ رقم تھوڑی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر میں خاموش ہو گئی۔ دیور نے مجھے کہا کہ تم آج شام سے ہی بچے کی پرورش کے لیے گھر پر آ جانا۔ یہ سن کر میں خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی، اور میں گھر آ کر اپنے شوہر کو بڑی خوشی خوشی سے یہ بات بتائی۔ میرے شوہر بھی یہ بات سن کر چونک گئے اور وہ کہنے لگے، ایک میرا بھائی ہے جو اتنا پیسہ کماتا ہے، اور ایک میں ہوں جو نشے کی لت کی وجہ سے آج اپنے بچے کو اچھی خوراک بھی نہیں دے پا رہا۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، اب فکر نہ کریں، ہمارے گھر کے حالات جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں دن بھر کا کام جلدی کرنے لگی تاکہ شام کو ان کے بچے کی پرورش کے لیے جا سکوں۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں اپنے دیور کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں اپنے ساتھ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں ان کے بنگلے میں داخل ہوئی تو دیورانی جی مجھے ناک چڑھاتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں میرے شوہر کو آخر کیا ہوا ہے، وہ بچے کے لیے کسی بھی غریب عورت کو گھر میں بلا لیتے ہیں۔ جب دیورانی نے یہ بات کہی تو مجھے بہت ہی خراب لگی۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت غریب ہوں، لیکن تعلق میں ان کی دیورانی لگتی ہوں۔ وہ کم از کم اس تعلق کا تو لحاظ کر سکتی تھی، لیکن میں نے زیادہ بحث نہیں کی، اور پھر خاموشی سے دیور کی آواز سنی، اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی دیور مجھے کہنے لگے، دیکھو میرے بچے کی طبیعت بہت ہی خراب رہتی ہے، اور وہ زیادہ تر پارٹی شاپنگ میں مصروف رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتی۔ میں تم پر یقین رکھ سکتا ہوں کیونکہ تم میری بھائی کی بیوی ہو، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں اپنے بچے پر زیادہ دھیان دو، کیونکہ تمہارا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اور اسے بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، تو تم کیسے میرے بچے کو ماں جیسا پیار دو گی؟ یہ بات سنتے ہی میں دیور سے کہنے لگی، دیور آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کے بچے میں کوئی بھی فرق نہیں رکھوں گی، اسے بھی ماں جیسا ہی پیار دوں گی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ کمرے میں تھی، پھر کمرے میں بچہ بہت زور سے رو رہا تھا، شاید وہ بھوک کی وجہ سے تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چپ کرا لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بھی سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو اپنی گود میں لے کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت دیور کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دیکھی۔ کچھ ہی دیر میں دیور کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا میں خود سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا بھی رو دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کے کھلونوں کو اپنے بیٹے کے ارد گرد رکھ دیا۔ میرے بیٹے نے کھلونوں سے دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے اس بچے کو سلا دیا اور بستر پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا اور پھر میرے بیٹے کا بھی سونے کا وقت تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، اور وہ مجھے دے دیا اور کہا کہ مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ تم پیو، اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کے دوں گا، وہ بھی تمہیں ہی کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ نوکرانی نے کہا مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پئیں گی تو بھی ان کا بیٹا تندرست رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال بعد دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے ہی پیتی تھی۔ ساتھ ہی نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وقت انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیزیں لائی جا رہی تھی، صرف دیور جی کے بچے کی وجہ سے۔ 4-5 دن میں میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی دیور کے بچے کو کمرے میں لاتی تو کچھ دیر بعد دیور کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ مجھے پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ فوراً ہی میں اس بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتا تھا۔ مجھے اپنے دیور کی حرکات بہت بری لگتی تھی۔ وہ کیوں بغیر اجازت کمرے میں آ جاتے ہیں؟ جب یہ سلسلہ 4-5 دن جاری رہا تو ایک دن میں نے غصے میں کہہ دیا، دیکھو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار کمرے میں کیوں آتے ہیں، اب میری بات سنو۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ دیور نے کہا دیکھو میں جو تمہیں کھانے پینے کی اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں وہ صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے کو زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ اس پر توجہ دیتی ہیں۔ اگر میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کیا سمجھتا تھا؟ کیا وہ مجھے بے ایمان سمجھ رہا تھا؟ اس کے خیال میں اپنے بچے کو تندرست کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی۔ میں نے کہا دیور میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، مجھے نمک کی قدر بھی کرنی آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کسی اور عورت کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہا لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس بیٹے کو دے رہی تھی اور اس کا خیال بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ جب تک میں وہاں تھی اس کے بچے کو ہی سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی تھی، حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے زیادہ توجہ دوں۔ اسی رات مجھ پر ایک بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر گھر واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بجے مجھے فون آیا کہ کسی نے بتایا کہ میرے شوہر کا دل کا حملہ ہوا ہے۔ میں فوراً اسپتال پہنچی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی موت ہو چکی ہے۔ موت! ڈاکٹر نے مجھے خبر دی کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کبھی اپنے کچھ ماہ کے بچے کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کی مردہ جسم کو۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آگے کیا کروں گی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا دفن ہو گیا۔ وہ رات میرے آنسوؤں میں گزر گئی، جبکہ میرے بیٹے کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے اور میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو اور یہ بچہ معصوم ہے، تم دونوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تمہارا شوہر تو جوانی میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں کے الفاظ مجھے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ میں سکون سے بیٹھی تھی کہ اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رک گئی۔ بچے اس گاڑی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے آئے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔
ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی تھی؟ پھر ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میں نے دیور کو دیکھا۔ دیور سب کو نظر انداز کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالانکہ حالات سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں خبر مل چکی تھی کہ ان کے بھائی کی کل رات موت ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ میں زور زور سے رونے لگی تو دیور نے کہا تم فکر مت کرو، دراصل میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بس دن رات روتا ہی رہتا ہے، تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ میں اپنی غلطی پر بہت ہی شرمندہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں نہیں اس پر بھلا میں کیسے پوری طرح یقین کر سکتا تھا۔ دیور نے جب یہ بات کہی تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہی لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی، لیکن گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے بار بار نوکرانی کا فون بھی آ رہا تھا کہ دیور کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے اور صرف میری گود میں ہی سکون پاتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی، آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں وہ معصوم سا بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کو کیسے نہ فکر کر سکتی تھی۔ اس روز میں نے دیور کو فون کیا تو انہوں نے بڑی گاڑی بھجوا دی، جس میں میں بیٹھ کر دیور کے گھر پہنچی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی دیور کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو چکی تھی، ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر دیور بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر تم ٹھیک سمجھو تو یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کر دوں گا، ویسے بھی تمہارا دنیا میں کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے کہ اکیلے رہنے کے بجائے تم یہیں رہ لو۔ دیور کی بات مجھے بری بھی نہیں لگی، اب تو دیور جی کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگا تھا، وہ اس کا خیال بھی رکھتے تھے اور جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے تھے۔ دیورانی کب گھر سے جا رہی تھی اور کب آ رہی تھی دیور جی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی وغیرہ چلتی رہتی تھی، کئی بار تو وہ سہیلیوں کے ساتھ بھی ملنے کے لیے جاتی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس سال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے والد کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن دیور کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، میں کوارٹر جانے لگی تو دیور نے کہا کہ آج تم یہاں رکو، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس آ کر خاموش ہوتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو دیور کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں نے اسے دودھ دینے لگی، مگر تب ہی دیور کمرے میں چل آئے اور میں اپنے ہی دھیان بیٹھی ہوئی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر دیور کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی اب کچھ ٹھیک تھی۔ میری بڑبڑاہٹ دیکھ کر دیور جی میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولا وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیور نے کہا دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنو، میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر اور میرے ہونے والی اولاد کو بھی اچھی پرورش کرے، جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری رضا ہو میں تم سے شادی کر لوں، تم میرے بیٹے کا خیال اپنے بیٹے کی طرح رکھتی رہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں اس کی ماں کا درجہ دوں، اس وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیور کی بات سن کر میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ میں فوراً کہنے لگی کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ میں فوراً ہی واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر دیور کہنے لگے کہ تمہیں اس فیصلے کا حق ہے، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ میں نے بہت سوچا، اپنے بچے کے مستقبل کو دیکھا تو مجبوراً مجھے دیور کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے دیورانی کی طرف سے بڑی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیور سے شادی کے لیے ہاں بھری تو دیور نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخو پکار کرنے لگی، مگر دیور نے اپنا سارا بینک بیلنس اور قرض واپس لے لیے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی دولت پر راج کرتی تھی۔ لیکن اب دیورانی کنگال ہو گئی، اب وہ فقیروں والی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن میری قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔
تو دوستو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا میں نے یہ فیصلہ غلط کیا یا ٹھیک کیا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔